اردو کی ابتدا و آغاز کے بارے میں کئی مختلف نظریات ملتے ہیں۔ یہ نظریات آپس میں اس حد تک متضاد ہیں کہ انسان چکرا کر رہ جاتا ہے۔ ان مشہور نظریات میں ایک بات مشترک ہے کہ ان میں اردو کی ابتدا کی بنیاد برِ صغیر پاک و ہند میں مسلمان فاتحین کی آمد پر رکھی گئی ہے، اور بنیادی استدلال یہ ہے کہ اردو زبان کا آغاز مسلمان فاتحین کی ہند میں آمد اور مقامی لوگوں سے میل جول اور مقامی زبان پر اثر و تاثر سے ہوا، اور ایک نئی زبان معرض وجود میں آئی جو بعد میں اردو کہلائی۔ اردو زبان کے ناقدین بھی بہت ہیں اور محبان اردو بھی کم نہیں، تاہم یہ بات بہرحال واضح ہے کہ شمالی ہندوستان کے ایک بڑے خطے باشمول وہ علاقے جو اب پاکستان کی جغرافیہ میں آتے ہیں، ان میں اردو زبان رابطے کا ایک مؤثر ذریعہ ہے۔ پاکستان میں اردو زبان کو قومی زبان کا درجہ حاصل ہے، جبکہ متعدد بھارتی ریاستوں میں اس زبان کو سرکاری تشخص حاصل ہے۔ نیپال میں بھی اردو ایک علاقائی لہجے کے درجے کی حامل ہے۔ برِ صغیر میں اردو کو فارسیانہ معیار کی حامل ہندوستانی زبان کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے۔ اردو زبان کی ابتدا کی کڑیاں تو 6 صدی عیسوی سے 13ویں صدی عیسوی تک جوڑی جاتی ہیں، تاہم اردو کو باقاعدہ طور پر 13ویں صدی عیسوی میں ہندوستان میں طلوع ہوتے دیکھا جا سکتا ہے۔ امیر خسرو کی ہندوی زبان میں موجود شاعری سے ملتی ہیں: چھاپ تلک سب چھین لی رے منہ سے نینا ملائی کے، ہو یا سکھی پیا کو جو میں نہ دیکھوں تو کیسے کاٹوں اندھیری رتیاں۔ ایسی بہت سی شاعری میں اردو کی جھلک نمایاں ہے۔ مسلم حکمرانوں کے دور میں ہندوستان میں ہندوستانی زبان نے تیزی سے ترقی کی، گو کہ مغل دور میں سرکاری زبان فارسی تھی، تاہم عام افراد کے درمیان رابطے کے لیے ہندوستانی زبان کا استعمال تیزی سے بڑھا۔ پرانی ہندی زبان میں فارسی، عربی اور ترکی زبانوں کے الفاظ نے جگہ بنائی، اور یوں گنگا جمنا کی تہذیب ہندوستانی زبان کا گہوارہ بن گئی۔ اس کے بعد ہندوستان کے مختلف علاقوں میں ہندوستانی زبان کے مختلف رنگ ابھرنے لگے۔ 13ویں صدی سے 18ویں صدی تک اس زبان کو ہندوستانی، دہلوی، لاہوری اور لشکری جیسے ناموں سے بھی پکارا گیا، تاہم محققین متفق ہیں کہ مغلیہ دور میں ہندوستانی زبان میں فارسی کے الفاظ تیزی سے شامل ہوئے۔ فارسی کے الفاظ کی حامل ہندوستانی زبان کے لیے لفظ اردو کا استعمال پہلی مرتبہ شاعر غلام حمدانی نے 1780 کے قریب کیا۔ اس زبان کی گرامر مقامی ہندوستانی لہجے کھڑی بولی سے ماخوذ رہی، جبکہ اس کے لیے فارسی سے ماخوذ نستعلیق خط کا استعمال کیا گیا۔ ہندوستان پر برطانوی راج کے دور میں شمالی ہندوستان میں اردو رابطے کی سب سے مؤثر زبان کے طور پر تسلیم کی گئی، اور یوں سرکاری طور پر اردو نے فارسی کی جگہ لے لی۔ 1837 میں اردو کو انگریزی کے ساتھ سرکاری درجہ حاصل ہوا۔ یہ زبان مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان بھی مؤثر ترین پل کے طور پر استعمال ہوتی رہی۔ یہ بات واضح رہی کہ اس موقع تک ہندوستانی زبان نستعلیق رسم الخط ہی میں لکھی جا رہی تھی، اور اس وقت اردو اور ہندی کو 2 الگ الگ زبانوں کے طور پر نہیں دیکھا جاتا تھا۔ تاہم ایسے میں آریہ سمائی احتجاج شروع ہوا۔ ہندوستان کے لیے مقامی دیوناگری رسم الخط پر زور دیا گیا۔ اسی تناظر میں ہندوستانی زبان کو 2 الگ الگ رسم الخط میں لکھا جانے لگا، اور یہیں سے اردو اور ہندی کی راہیں جدا ہوئیں۔ رسم الخط ہی پر موجود جھگڑا اردو برائے مسلم اور ہندی برائے ہندو جیسے مذہبی نعرے میں تبدیل ہوا۔ ہندوستان کی تقسیم اور پاکستان کے قیام کے بعد پاکستان میں اردو زبان کو قومی زبان کا درجہ دینے کے تناظر میں یہ معاملہ اور گہرا ہو گیا۔ تاہم مبصرین اور متعدد مسلم تنظیموں کا دعویٰ ہے کہ حالیہ کچھ برسوں میں بھارت میں ہندو قوم پرست تنظیم بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت کے دور میں متعدد اقدامات کو اردو مخالف رہے ہیں۔